عیدین کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید یعنی خوشی کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے 2 دن مقرر کیے کہ خوشیاں منائیں۔ ایک عید تو رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد منائی جاتی ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسری عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ دونوں عیدوں یعنی عیدین کو منانے کے الگ الگ طریقے، مقصد اور احکام ہیں جن کو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا۔ جس دن لوگوں کے دل مریں گے، ابن ماجہ و ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے، مہرگان پتجھڑ کا موسم و نیروز۔ فرمایا یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے ہیں، عید اضحیٰ و عید الفطر کے دن۔ ابو داؤد و انس رضی اللہ سے روایت ہے، حضور اقدس رضی اللہ عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید اضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی و مرادی رضی اللہ سے روایت، عید الفطر کے 2 تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور کھجوریں تاک اوٹ ہوتی یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ بخاری کی روایت، انس رضی اللہ سے، عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے سے واپس ہوتے۔ ترمذی و دارمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت۔ عید کے متعلق ضروری مسائل۔ عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لیے ہیں۔ جمعے اور عیدین میں ایک فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعے میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور اس میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہے، اور عیدین کا خطبے کے بعد اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبے کو بھی نہیں دہرایا جائے گا۔ عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ لازم اہا۔ بنا وجہ کے عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بری بدعت ہے۔ عید کے دن یہ کام مستحب ہیں: حجامت یعنی داڑھی اور بال بنوانا، نمبر 2 ناخن ترشوانا، نمبر 3 غسل کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا، نمبر 6 انگوٹھی پہننا، نمبر 7 خوشبو لگانا، نمبر 8 صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، نمبر 9 عیدگاہ جلد جانا، نمبر 10 نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا عید الفطر میں، نمبر 11 عیدگاہ کو پیدل جانا، نمبر 12 دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 13 نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم یا زیادہ مگر طاق ہو۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا ہو تو گنہگار نہ ہوا مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ عید کی نماز کے لیے سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، چاہے مسجد میں گنجائش ہو، اور عیدگاہ میں ممبر بنانے پر ممبر لے جانے میں حرج نہیں۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے، اور راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں۔ نماز عید سے پہلے نفل نماز بالکل مکروہ ہے۔
عیدگاہ میں ہو یا گھر میں، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں۔ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو عید کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھے۔ نماز عید کے بعد بھی عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ نماز عید کا طریقہ: پہلے ایسے نیت کریں، 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ پھر ثنا پڑھیں۔ پھر 3 تکبیریں اس طرح کہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھیں، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائیں، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لیں۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیجئے اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ پھر امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر زہر یعنی اونچی آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھیں۔ پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھی جائے گی۔ پھر 3 بار اس طرح کریں کہ کان تک ہاتھ لے کر جا اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ نہ باندھیں، اور چوتھی بار ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائیں اور باقی نماز پوری کریں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئی، 3 پہلی قرات میں پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری میں قرات کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے، اور ان سبھی 6 تکبیروں کے ہاتھ اٹھائیں جائیں گے اور ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 تسبیح کے پڑھنے کی برابر ٹھہریں۔ امام نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہی تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لیں، چاہے امام نے قرات شروع کر دی ہے۔ اگر تکبیریں نہ کہی کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہیں، بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائیں اور رکوع میں تکبیر کہہ لیں۔ اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں ابھی نہ کہیں، بلکہ جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہیں، اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائیں تو بہتر، ورنہ اس سے بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں ذکر کی گئی۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھیں گے، ان کو خاموشی بیٹھ کر سنیں۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں تکبیر تشریف لہٰذا کے مہینے میں 9 تاریخ کی فرض سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ کہی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے۔ نماز ہو چکی اور کوئی شخص رہ گیا ہو تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا، بہتر یہ ہے کہ وہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائیں، نہ ناخن ترشوائیں۔ عید کی نماز کے بعد مصافحہ و گلے ملنا جیسے عموماً مسلمانوں میں رواج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اپنی خوشی کا اظہار کریں۔